اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا سبحان اللہ بکرۃ واصیلا اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ پڑھیں گے اور اسماء القرآن اس کے بارے میں جو بھی وضاحت ہے انشاءاللہ اس کو ہم شروع کریں گے کہ قرآن پاک کے جتنے بھی نام ہیں جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے انشاءاللہ اس کے بارے میں ہم ساری تفصیل پڑھیں گے۔ تو چونکہ قرآن پاک کی ابتدا سورہ فاتحہ سے ہو رہی ہے اور اس میں سب سے پہلے قرآن کریم کی عظمت کا جو بیان ہوا اور قرآن پاک کے جو نام ہیں، قرآن کا مادہ قرآ ہے جس کا معنی جمع کرنا، چونکہ پڑھنے میں حروف کو جمع کیا جاتا ہے اس لیے قرآ پڑھنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور قرآن سے مراد پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم کا یہ نام خود قرآن پاک میں متعدد مقامات پر آیا۔ سورۃ الانعام میں ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ یہ قرآن میری طرف وحی کیا گیا ہے تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں اور جس تک یہ پہنچے انہیں ڈراؤں۔ تو قرآن پاک کا ایک نام فرقان بھی ہے۔ فرقان کا معنی ہے فیصلہ کرنے والی کتاب۔ قرآن پاک حق اور باطل، ایمان اور کفر کے درمیان فیصلہ کرتی ہے، اور یہ نام سورہ فرقان میں اس طرح آیا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے آگاہ کرنے والا اور ڈرانے والا بن جائے۔ تو قرآن کریم کا ایک نام فرقان بھی ہے اور تذکرہ بھی، یعنی یاد دہانی۔ قرآن کریم تمام عہد و پیما اور تمام ضروری باتیں انسان کو یاد کراتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے نام سے پکارا، جیسے ان ھذہ تذکرہ، یہ قرآن یاد دہانی ہے۔ اور قرآن پاک کا ایک نام ہدایت بھی ہے۔ قرآن کریم ہدایت بھی ہے، جیسے فرمایا ہے کہ یہ قرآن ماہ رمضان میں نازل کیا گیا جو کہ ھدی للناس وبینات من الہدی، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں۔ یہ قرآن تمام عالمین اور تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہدایت کا معنی رہنمائی ہے اور یہ زندگی کے ہر موڑ پر رہنمائی کرتا ہے کہ لوگ اپنی مشکلات کو کس طرح حل کریں۔ قرآن کریم کا ایک نام نور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نور بھی فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، سورۃ النساء میں ہم نے تمہاری طرف کھلی روشنی اتاری۔ نور کا معنی روشنی ہے اور یہ اللہ کی صفت ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام بصائر بھی ہے۔ قرآن کریم کو بصائر سے تعبیر کیا گیا، ھذا بصائر من ربکم، سورۃ الاعراف کی آیت ہے، یہ تمہارے رب کی طرف سے بصائر ہے۔ اور بصائر بصیرت کی جمع ہے، جس سے مراد وہ چیز جو دل میں روشنی پیدا کرتی ہے، اور بصارت آنکھ کی روشنی کو بھی کہتے ہیں جبکہ بصیرت دل کی روشنی کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک نام روح بھی ہے۔ قرآن پاک کا ایک نام روح بھی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ شورى میں ہے، اور اس طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح نازل فرمائی۔ روح اس چیز کا نام ہے کہ جب کسی جاندار میں داخل ہوتی ہے تو اس کو زندگی نصیب ہوتی ہے، اور جب روح الگ ہو جاتی ہے تو انسان یا کوئی بھی جاندار مردہ ہو جاتا ہے۔ تو قرآن کریم اس لحاظ سے روح ہے کہ اس کے سال انسانوں کو روحانی زندگی ملتی ہے اور وہ گمراہی سے نکل کر روشنی کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کریم کا ایک نام رحمت بھی ہے۔ قرآن پاک رحمت بھی ہے، یعنی سورہ نحل میں ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً، ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب اتاری جو ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے اور یہ ہدایت و رحمت ہے۔ رحمت کا معنی مہربانی ہے، چنانچہ جو لوگ قرآن کریم کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے، اور اس لیے قرآن کریم کو رحمت سے موسوم کیا گیا۔ قرآن کریم کے ایک نام شفا بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم نے قرآن پاک کو بطور شفا اور رحمت نازل فرمایا،
ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جس طرح مادی دعائیں جسمانی بیماریوں کے لیے شفا کا باعث بنتی ہیں، اسی طرح قرآن پاک روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک نام جو ہے نصیحت بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نصیحت بھی فرمایا کہ اس میں نصیحت والی باتیں ہیں، اس کے ذریعے انسانوں کی جہالت دور ہو کر ان میں اچھی باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور قرآن کریم کا ایک نام تبیان بھی ہے۔ تبیان کا معنی بہت زیادہ وضاحت۔ یہ سورۃ نحل کی آیت ہے، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو ہر چیز کی وضاحت کرتی ہے۔ وہ تمام باتیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے یا عمل سے یا اخلاق سے یا اللہ کی معرفت سے، عالم بالا سے یا قبر سے یا حشر سے، ان تمام کی وضاحت قرآن پاک میں موجود ہے، اس لیے اس کا نام تبیان بھی رکھا گیا۔ قرآن کریم کا ایک نام قیم بھی ہے۔ قرآن کریم کا جو ایک نام قیم، سورۃ الکہف میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ، اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل کی جو قیم ہے تاکہ ڈرائے اس عذاب سے جو اللہ کی طرف سے آنے والا ہے۔ قیم کا معنی نگرانی اور حفاظت کرنے والی بھی ہے۔ یہ کتاب نگرانی کرتی ہے اور غلط چیزوں کو بالکل جدا کر دیتی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام احسن الحدیث بھی ہے۔ قرآن کریم نے اپنا نام جو ہے احسن الحدیث بھی بتایا۔ اللہ نزل احسن الحدیث، سورۃ زمر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی بات نازل فرمائی، اس لیے قرآن کریم کو احسن الحدیث فرمایا گیا۔ خطبہ جمعہ میں بھی آپ سنتے رہتے ہیں، احسن الکلام کلام اللہ، سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے، اس سے بہتر کائنات میں کوئی کلام نہیں۔ اور قرآن کریم کا ایک نام مثانی بھی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام مثانی بھی ہے، یعنی دہرائی جانے والی کتاب۔ اور یہ اللہ نے یعنی بتایا سورۃ جو ہے زمر میں، کتاب متشابہ مثانیہ، جس کی آیتیں ملتی جلتی ہیں اور دہرائی جاتی ہیں، باب دہرائی جاتی ہیں۔ قرآن کریم کا ایک نام جو ہے برہان بھی ہے، کہ برہان دلیل کو کہتے ہیں۔ ہر دعویٰ کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، اس لیے قرآن حکیم میں بے شمار دلائل بھی موجود ہے، اور شرک کے رد میں دلائل کی ایک لمبی فہرست بھی موجود ہے۔ قیامت کے قائم ہونے کے متعلق بھی دلائل پیش کیے گئے، چنانچہ قرآن کریم کو برہان بھی کہا گیا۔ سورۃ نساء میں ہے، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے۔ قرآن کریم کا ایک نام الکتاب بھی ہے۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا میں ہی یہ لفظ بیان ہوا، ذالک الکتاب لا ریب، بلا شبہ یہی وہ کتاب ہے، یہ کتاب اور قرآن مبین کی آیتیں ہیں، یعنی جو ہر عیب اور نقص سے پاک ہو، اور یہ شرف صرف قرآن کریم کو حاصل ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں جو ہر طرح کے نقص سے پاک ہو۔ قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ قرآن کریم جو ہے اس کا نام ذکر اس لیے رکھا گیا کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور یہ انسان کی یادداشت میں باقی رہتی ہے، اور انسان جو ہے وہ قرآن کریم کو، پورے قرآن پاک کو یاد رکھ سکتا ہے۔ اور دوسرا ذکر وہ ہے جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، تو سورہ احزاب میں ہے، اے ایمان والو اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اپنے اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو، اللہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرو۔ اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو کہ لوگ کہیں کہ یہ دیوانہ ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ذکر کا لقب بھی دیا، اور سورہ ہجر میں آتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔